ہمارے ساتھ موجود ہے امریکن ایمبیسی لنڈن میں تعینات زیڈ طارق، جو امریکن حکومت کے ترجمان ہیں، خاص طور پر پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے، اور جو پاکستانی، انڈین اور بنگلہ دیشی میڈیا سے انٹریکٹ کرتے ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ اس وقت جو افغانستان کی جو بحرانی کیفیت ہے اس میں امریکہ کی پوزیشن کیا ہے۔ طارق صاحب، امریکہ نے افغانستان سے ایک جو پل آؤٹ کیا، اس کے بعد ایک بہت بڑا ایک کرائسس وہاں پر انفولڈ ہو رہا ہے، تو کیا امریکہ کو کچھ اندازہ تھا کہ جس 20 سال کے بعد امریکہ جو ڈس انگیج کر رہا ہے اس کے بعد کیا سچویشن سامنے آئے گی؟ جی، صدر بائیڈن نے صاف الفاظ میں کہا ہے، بلکہ میرے خیال میں چند دن ہو گئے ہیں اس کے تقریر میں، انہوں نے صاف طریقے سے یہی کہا ہے کہ ہمارا ایک ہی مقصد تھا افغانستان میں، وہ تھا 9/11 کو جواب دینا، وہ جو کہ ہم دے چکے ہیں، اور ان کا یہ سوچ ہے کہ اب وقت آ گیا تھا کہ ہم اپنے فوجی ٹروپس کو نکالیں، جو کہ ہم نے کیا، اور انہوں نے یہ بھی صاف الفاظ میں کہا کہ ہمیشہ یہی ایک سینیریو تھا کہ جب ہم نے اپنے ٹروپس کو نکالا تو جو صورتحال ہیں وہ ایسے بھی جا سکتے تھے کہ طالبان نے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نے کابل کا قبضہ کر دیا تھا، تو یہ ہمیشہ ہمارے پاس ایک سینیریو تھا، اور صدر بائیڈن نے بہت ہی واضح طور پر یہ کہا ہے، اور اب شاید اہم بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مستقبل میں ہم ایک ایسا خوشحال اور محفوظ افغانستان کو دیکھ سکیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا سرکار بنے جو کہ انکلوسیو ہو اور جو کہ بنیادی انسانی حقوق کو تحفظ رکھ سکے۔ جو امریکہ نے، جیسا آپ نے کہا کہ انکلوسیو گورنمنٹ ہو، لیکن ابھی جو افغانستان میں جو گورنمنٹ کی جو فارمیشن ہوئی ہے اس میں تو یہ لگ نہیں رہا کہ اس میں کچھ انکلوسیو کچھ لگ رہا ہے، چونکہ اس میں خواتین ابھی تک شامل نہیں ہیں، بہت سارے جو افغانستان کے مختلف جو ایتھنیسٹیز ہیں وہ شامل نہیں۔ امریکہ نے پہلے سے ہی جو طالبان کے جو کچھ پیسے تھے ان کو فریز کر دیا، تو امریکہ کیا اس میں کس لیول پہ اب طالبان کے ساتھ انگیجمنٹ کرے گا؟ دوحہ میں جو طالبان ہیں ان کے ساتھ تو امریکہ کی انگیجمنٹ ہے، تو کیا امریکہ کی بات نہیں مانی گئی جو حکومت کی فارمیشن ہوئی؟ اور امریکہ اور طالبان کی اس وقت ریلیشن شپ کی سچویشن ایگزیکٹلی ہے کیا؟ جی، اس وقت ہم اس صورتحال کو انتہائی غور سے دیکھ رہے ہیں، قریب سے دیکھ رہے ہیں، صرف ہم نہیں بلکہ اپنے پارٹنرز G7 اور نیٹو کے ساتھ اور UN سیکیورٹی کونسل کے ذریعے بھی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اور جی، آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ جو وعدے ہم نے سنے ہیں وہ کیا یقینی بنایا جا رہا ہے یا نہیں، وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا، اور اس وقت مذاکرات ہم اپنے الائز کے ساتھ جاری ہیں، خاص طور پر دوحہ میں ہماری ٹیم دوحہ میں موجود ہیں، ہمارے سیکرٹری بلنکن بھی دوحہ میں ایک دورہ کر کے آئے ہیں، اور جو بلکہ موجود ہیں ابھی اس وقت دوحہ میں، تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم قریب سے اس صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، جو مستقبل میں ہوگا نہیں ہوگا، جو تعلقات رکھیں گے نہیں رکھیں گے، وہ ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ دیکھنا پڑے گا۔ اس وقت پاکستان کو اور امریکہ کی جو ریلیشنز ہیں ان کی نیچر کیا ہے؟ چونکہ ابھی تقریباً سپٹمبر کا مہینہ اور ابھی تک جو بائیڈن کی اور وزیر اعظم عمران خان کی ٹیلی فونک کنورسیشن ابھی تک نہیں ہو سکی۔ آپ سے پہلے جب بات ہوئی تھی تو آپ کی امید تھی کہ شاید بات چیت ہو جائے گی، لیکن ابھی تک نہیں ہوئی، وجہ کیا؟ جی، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ ہو جائے گی بات چیت، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم صرف ایک تفصیل میں اٹک جائیں تو شاید ہم پوری جو پکچر ہے اس کو ہم اتنا ٹھیک طریقے سے نہیں دیکھ سکتے۔ تو اگر ہم پورے پکچر کو دیکھیں تو ہمارے تعلقات پاکستان کے کافی مختلف قسم کے شعبوں میں ہیں، جن میں تعلیم شامل ہے، امداد بھی شامل ہے، تو اگر آپ صرف ایک فون پہ اٹکیں گے تو آئی تھنک وہ پھر آپ کا پورا تصویر نہیں آئے گا، لیکن اتنا میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جہاں تک پاکستان کا کردار افغانستان میں ہے وہ ہونا چاہیے ایک پڑوسی ملک ہوتے ہوئے، اور امید یہی کرتے ہیں کہ ایک ایسا کردار ادا کرے گا کہ افغانستان میں ایک انکلوسیو سرکار بن سکے اور ایک مستقبل میں خوشحال اور تحفظ افغانستان کو یقینی بنا سکے۔ سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکن میڈیا میں تو ڈفرینٹ قسم کے ایڈیٹوریل سامنے آئے، لیکن کہ جو امریکہ کی پوزیشن یہ ہے کہ جو پاکستان کا کرنٹ جو سچویشن، پاکستان کی جو امریکہ کے حوالے سے پوزیشن ہے، جو رول ہے، امریکہ سمجھتا ہے کہ وہ رول امپورٹنٹ ہے اور امریکہ کو اس حوالے سے آبجیکشنز نہیں ہیں۔
جی میں یہ نہیں کہوں گا کہ جو آپ نے جیسے فریز کیے وہ میں نہیں کہوں گا، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ صرف پاکستان کا کردار نہیں ہے افغانستان میں، جتنے بھی پڑوسی ممالک ہیں ان کا کردار ہے، پورے علاقے کا ہے، G7 EU اور نیٹو کا بھی کردار ہے، UN سیکورٹی کونسل کا بھی کردار ہے افغانستان میں، اور جہاں تک پاکستان ہے بالکل ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ایک ایسا کردار ہو کہ افغانستان میں ایک انکلوسیو سرکار کو یقینی بنا سکے۔ پنشیر والی پہ جو طالبان نے جو قبضہ کیا اس کے حوالے سے ایران نے تو واضح اس اسٹیٹمنٹ دی ہے، اپنا جو ڈسپلیئر ہے اس کو ایکسپریس کیا۔ جو پنشیر پہ جو طالبان نے جو ٹیک اوور کیا اس کے حوالے سے امریکہ کی کیا پوزیشن ہے؟ جی اس وقت جو موجودہ صورتحال ہیں آن دا گراؤنڈ جو صورتحال ہے پاکستان میں، اس پہ میرے پاس اتنی ڈیٹیلز نہیں ہیں، لیکن میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہم اپنے الائز کے ساتھ بہت قریب سے اس صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، اور میں اس بات پر زور ڈالنا چاہوں گا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کابل میں جو حکومت بنے گی وہ UN سیکورٹی کونسل کے مطابق بنے گی، اور جو اہم پوائنٹس ہیں اس سیکورٹی کونسل ریزولوشن میں اس کے مطابق ہی کام ہوگا۔ ان میں شامل جو اہم بات یہ ہے کہ وہ انکلوسیو سرکار ہو، بنیادی انسانی حقوق کو تحفظ کیا جائے، خاص طور پر عورتوں کے جو رائٹس ہیں ان کو تحفظ کیا جائے، اور ایئرپورٹ کو آپریشنز جو ہیں اس کو پھر سے جاری ہوں۔ اس جو حکومت بنی ہے افغانستان میں، اس میں بعض ایسے فگرز بھی شامل ہیں جو امریکہ کی وانٹڈ لسٹ پر ہیں، اور اوبویسلی امریکہ کا، لیکن وہی جو ایک منسٹر بنے ہیں انہوں نے ایک امریکن لیڈنگ انگلش نیو یارک ٹائمز میں انہوں نے ایک ایڈیٹوریل بھی کچھ عرصہ پہلے لکھا تھا۔ تو جو لوگ امریکہ کی وانٹڈ لسٹ میں وہ اب اس حکومت کا حصہ بن رہے ہیں، اب اس سے کیسے اب دیکھتے ہیں کہ کیسے آپ کا وہ ماڈل ہوگا کہ امریکہ طالبان کے ساتھ پھر کام کرے گا؟ اس وقت میرے پاس کوئی خاص کیس پہ تفصیل نہیں ہے، اور نہ میں ہی جانا چاہوں گا کسی ایک ہی کیبنٹ ممبر کا، لیکن اتنا میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہم بہت قریب سے اس معاملے کے دیکھ رہے ہیں، اور آپ بالکل جو آپ کہہ رہے ہیں وہ حقیقت ہے کہ کئی جو لوگ ہم سن رہے ہیں وہ بالکل UN سیکشنز لسٹ پر بھی موجود ہیں۔ آخری سوال یہ ہے کہ اس وقت جو اتنا بڑا کرائسس اور جو دو امریکہ کی بہت بڑی انوالومنٹ رہی ہے اور پھر پاکستان ہے جو سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے، تو آپ کیا سمجھتے نہیں ہیں کہ ضروری ہے کہ ایٹ لیسٹ جو سینئر لیڈرشپ ہے، جو پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کے لیول تک، جو بائیڈن اور پرائم منسٹر عمران خان کی ایٹ لیسٹ اس حوالے سے بات چیت ہو، یہ جو پورا جو بات چیت نہیں ہو رہی یہ ہو، تاکہ چیزیں ذرا اور زیادہ بہتر انداز میں چل سکیں؟ جی دیکھیے، آپ بھی جانتے ہوں گے کہ میرے وائٹ ہاؤس کولیگز ان باتوں کو سنبھالتے ہیں، اور وہی آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں کہ مستقبل میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کن سے فون ہوگا کن سے نہیں ہوگا، لیکن اتنا میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جہاں تک ہم نے سنا ہے وائٹ ہاؤس سے، میں بالکل جیسے میں نے آپ کو کہا، میں صرف اس بات پر زور نہیں ڈالوں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔